السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الکہف کی آیت نمبر 60 سے شروع کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان کو کہا لا ابرح، میں نہیں ہٹوں گا، یا پھر اس کا ترجمہ یوں کر دیا جائے کہ میں ہمیشہ ہی چلتا رہوں گا، حتیٰ ابلغ، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین، دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ کو، او امضی حقوبا، یا میں کئی سال چلتا رہوں گا۔ حقوب یہ یعنی کئی سالوں پر محیط عرصے کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع احقاب ہے، حقوب بھی جمع آتی ہے، حقبت ان کی۔ تو یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرتے ہیں کہ عذاب کو دیکھیں گے تو پھر ایمان لائیں گے، پھر استغفار کریں گے، اور پھر قیامت کے دن کی ان کی حالت بیان کی کہ اس وقت ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اور یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ان کے کان بوجھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بوجھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کا علم سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ دین کا علم سیکھنا اتنا ضروری ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر دیا کہ واقعہ اس طرح ہے، بخاری شریف میں آتا ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے خطاب کر رہے تھے کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ دنیا پر اس وقت صاحب علم کون ہے، علم میں زیادہ کون ہے؟ انہوں نے اللہ کی سپرد کرنے کی بجائے، اللہ سے پوچھنے کی بجائے کہہ دیا کہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ اس دنیا میں میرا ایک ایسا بندہ بھی ہے جس کے پاس ایسا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ملنے کی خواہش کی اور اپنے ساتھ اس نوجوان کو شامل کیا، شریک کیا، جس کا نام یوشع بن نون بتایا جاتا ہے، بعض روایات میں اور بھی نام اس کا آتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہ شخص بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بنے تھے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ میں اس وقت تک چلتا ہی رہوں گا جب تک کہ میں جو دریا پر دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی ہے کہ وہاں وہ شخص رہتا ہے، میں وہاں پہنچوں اور اس سے وہ علم سیکھوں، اس وقت تک میں اس کو تلاش کرنے کے لیے چلتا ہی رہوں گا۔ تو یہ دونوں چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ ایک مچھلی پکڑیں اور اپنی ٹوکری میں رکھ لیں اپنے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ مچھلی پانی سے باہر نکل کر زندہ نہیں رہتی، انہوں نے مچھلی پکڑی تو وہ مر گئی ہوگی، پھر اس کو بدبو سے بچانے کے لیے انہوں نے نمک بھی لگایا ہوگا، اور اس کی علامت بھی یہ بتائی گئی تھی کہ جہاں یہ مچھلی دریا میں چلی جائے گی وہی آپ کی جگہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ مجمع البحرین کون سی جگہ ہے؟ اس کے متعلق بہت سی آراء ہیں، اور زیادہ بہتر رائے یہی معلوم ہوتی ہے کہ دریائے نیل کے اندر مصر کے بہت سے دریا آ کر ملتے ہیں، تو انہی جگہوں میں سے کوئی ایک جگہ تھی، لیکن متعین نہیں ہے کہ وہ کون سی جگہ تھی جہاں موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے ملاقات کی۔ تو فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ پس جب وہ دونوں چلے، مجمع بینہما، اور وہ دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پر پہنچے، بلغا دونوں پہنچے، نسیا حوتہما، تو دونوں ہی مچھلی کو بھول گئے، پس اس مچھلی نے پکڑ لیا یا بنا لیا اپنا راستہ دریا میں، سرابا خشک، یا یعنی ایک ایسا راستہ جو دیکھنے میں راستہ نظر آئے۔ تو یعنی یہ واقعہ وہاں پہنچ کر ہو گیا، لیکن وہ دونوں مچھلی کو بھول گئے، انہوں نے اپنی ٹوکری میں نہ دیکھا کہ مچھلی یہاں موجود رہی ہے یا جا چکی ہے۔ فلما جاوزا، پس جب وہ دونوں آگے گزرے، قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان کو کہا کہ ہمارے پاس ہمارا صبح کا کھانا لاؤ۔ البتہ تحقیق لقینا
ہمیں پہنچی ہے ہمارے اس سفر میں تھکاوٹ۔ ہاذا سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جو سفر مچھلی کے دریا میں جانے کے بعد انہوں نے طے کیا تھا اس میں ان کو تھکاوٹ پہنچی، کیونکہ وہ سفر ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تھکا دیا۔ تو جب انہوں نے ناشتہ طلب کیا تو ان کا جو نوجوان تھا وہ کہنے لگا، قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، کہنے لگا کہ کیا آپ نے دیکھا جب ہم نے ایک پتھر کے پاس جگہ پکڑی تھی، یعنی ایک چٹان کے پاس یہ ٹھہرے تھے، فانی نسیت الحوت، بس بے شک میں مچھلی کو بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے نہیں بھلایا اس کے بارے میں، ہو کا معنی مچھلی، یعنی اس مچھلی کے بارے میں مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے، ان اذکرہ کہ میں اس کا تذکرہ کروں، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے اپنا راستہ دریا میں عجیب قسم کا پکڑ لیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے اور سو گئے تھے، جبکہ نوجوان دیکھ رہا تھا کہ مچھلی اس ٹوکری کے اندر سے نکلی اور دریا میں گھس گئی، اور جہاں جہاں وہ جا رہی تھی رستہ بنتا جا رہا تھا، لیکن اتنی عجیب بات کو وہ بھول گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھلی اور انہوں نے پھر سفر جاری کیا تو اس نے اس مچھلی کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ قال ذلک ما کنا نبغی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کو ہم تلاش کرتے تھے۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، پس وہ لوٹ آئے دونوں اپنے قدموں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے، آثار یعنی نشانات، اس کو تلاش کرتے ہوئے، یعنی انہی قدموں پہ یہ لوگ واپس آ گئے۔ تو جب واپس آئے اور اس مقام پر پہنچے جو ان کی اصل منزل تھی، فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، بس ان دونوں نے پایا، وجدہ کا معنی ایک اور وجدہ یہ دو کا لفظ تثنیہ کا صیغہ ہو جاتا ہے، ان دونوں نے پایا ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے کہ دی تھی اس کو ہم نے رحمت اپنے پاس سے، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اس کو سکھایا تھا اپنے پاس سے علم، یعنی اس صاحب علم کے پاس پہنچ گئے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام خضر تھا، خضر یا خضر اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں تم سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں تیری پیروی کروں، یعنی تیرے ساتھ تیری شاگردی اختیار کروں اس شرط پر کہ تو مجھے وہ چیز سکھا دے جو تو ہدایت میں سے علمتا سکھایا گیا ہے، یعنی انہوں نے علم حاصل کرنے کی خواہش کی۔ یہی مقصود ہے اس واقعہ کے ذکر کرنے کا کہ علم یہ مومن کی میراث ہے، مومن اس کو نہیں چھوڑتا، جہاں سے بھی اس کو علم حاصل ہو وہ علم حاصل کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، حتیٰ کہ نبی بھی اپنی زندگی کے آخری لمحات تک سیکھتے ہی رہتے ہیں۔ تو مومن کو چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث کو سیکھتا ہی رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ مجھے کچھ سکھا دو۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، خضر نے کہا کہ بے شک تو ہرگز نہیں طاقت رکھے گا میرے ساتھ صبر کرنے کی۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور تو اس چیز پر کیسے صبر کرے گا، مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، جس کو تو نے نہیں سمجھا اس کی خبر کو، یعنی جس چیز کی خبر تمہیں نہیں ملی اور وہ ہے بھی خلاف واقعہ، تو اس کو کس طرح سے صبر کرو گے۔ یہاں ہم رک کر تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ خضر کون تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ جو علم دے رکھا تھا تو یہ تھے کون۔ یہ بہت ہی مختلف قسم کا سوال ہے، بہت سے علماء ان کو نبی تسلیم کرتے ہیں، بہت سے کہتے ہیں کہ وہ ولی تھے، بعض کہتے ہیں کہ وہ فرشتے تھے، یعنی مختلف خیالات ہیں ان کے سارے معاملات کی وجہ سے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت
سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے بارے میں آتی ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کہ جو علم اللہ نے تمہیں سکھایا ہے وہ مجھے نہیں سکھایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، اگر وہ نبی ہوتے تو یہ نہ کہتے کہ تمہارا علم اور ہے اور میرا علم اور ہے، بلکہ دونوں پھر ایک ہی لائن کے تھے۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآنی آیات کی روح سے یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام ابتداءً یعنی سب سے پہلے توحید کا ہی ذکر کرتے ہیں، جبکہ سیدنا خضر علیہ السلام سے توحید کی کوئی بھی تبلیغ ثابت نہیں ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی جن لوگوں نے کہا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے وہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ ولی تھے، کیونکہ ولیوں کو بعض لوگ مانتے ہیں کہ ان کو کشف ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے سب، لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ ولی بھی تھے تو ان کے آنے والے واقعات میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، مثلاً کسی کی کشتی کا توڑ دینا یا بچے کو قتل کر دینا یا کسی کی دیوار کو یوں کھڑا کر دینا یا پھر اس بستی والوں سے کھانے کا سوال کرنا، یہ سب چیزیں ولی کے خلاف ہیں، کہ ولیوں کو اس چیز کا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی دوسرے کی جائیداد کے اوپر اپنی مرضی اور اپنا تصرف کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ ولیوں کے جو الہام ہوتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کے اوپر ہر الہام کے اوپر عمل کیا جائے، کہ جس طرح آگے ذکر آتا ہے کہ انہوں نے ایک بچے کو قتل کر ڈالا اور کہا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو آخرت سے ہٹا دینے والا تھا، تو اس لیے میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو یہ چیز یعنی اگر اولیاء کرام اپنے الہام اور اپنے کشف کی وجہ سے اس طرح کے کام کرنے لگ پڑیں تو پھر تو بہت سی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو نبیوں کو بھی کسی دوسرے کی جائیداد، کسی دوسرے کی چیز کو ضائع کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ پھر اب یہ دونوں صورتیں جب دیکھی جاتی ہیں تو پھر ایک ہی صورت بچتی ہے کہ شاید وہ فرشتے تھے اور انسانی شکل میں آئے تھے، کیونکہ فرشتوں میں سے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بعض مامورات پر، بعض کاموں کے اوپر مامور کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ تمام بہت سے معاملات کی تدبیر کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کو یہ حکم دے کر بھیجا تھا کہ اس طرح سے اس کی کشتی توڑو اور اس بچے کو قتل کرو۔ تو شاید وہ بہرحال جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں فیصلہ نہیں آتا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان کو خضر اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ تر و تازہ رہتے تھے، ہنستے رہتے تھے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں سبزہ اگ آیا تھا، تو اس وجہ سے ان کو خضر کہا گیا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی ہر وقت موجود نہیں تھے ہوتے، بلکہ یعنی کبھی اگر یہ موجود ہوتے تو اپنی بستی والوں کے اندر بہت معروف ہوتے اور لوگ ان سے دعا وغیرہ اور اس طرح کے سلسلوں میں آتے جاتے، لیکن اس طرح کی کوئی چیز بھی وہاں موجود نہیں ہے۔ بہرحال جو اصل مقصد ہے بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ کا، اسی چیز کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ سے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس بھی کلی علم نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھے سب کچھ ہی سکھا دیا گیا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حکمتیں ہیں وہ ہم نہیں سمجھتے، بعض اوقات ایک نقصان میں ایک فائدہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو علم حاصل کرنے کے لیے ان کو ترغیب دلا رہے تھے اور ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بھی دین کا علم سیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی بات کو سنا تو انہوں نے کہا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ان قریب تو مجھے پائے گا انشاءاللہ صبر کرنے والا، اور میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ یعنی یہاں تھوڑے سے استاد اور شاگرد کے اصول بھی سمجھ لینے چاہیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ شاگرد کو چاہیے کہ وہ استاد سے اجازت طلب کرے اور پھر اس کی مجلس میں بیٹھے۔ دوسرا یہ ہے کہ استاد کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے شاگرد پر اگر کوئی شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر شرط لگائے تو وہ لگا سکتا ہے، اور شاگرد کو چاہیے کہ وہ اس شرط کو تسلیم کرے جو شریعت کے مطابق ہو اور اس کے ساتھ نافرمانی نہ کرنے کا وعدہ کرے، اور پھر پوری ہمت کے ساتھ اس کے علم کو سیکھے اور اس کو یاد کرے، کیونکہ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے صبر کی بات کی ہے، تو یعنی مشقت ہوگی تو صبر کرنا پڑے گا نا، تو پورے صبر کے ساتھ وہ اپنے استاد اور اپنے ٹیچر کی بات کو یاد رکھے اور اس کی اطاعت کرے۔
قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا۔ خضر علیہ السلام نے کہا بس اگر تو میری پیروی کرے گا فلا تسألنی، تو مجھ سے نہ پوچھنا کسی بھی چیز کے بارے میں یہاں تک کہ میں خود بیان کروں تیرے پاس اس کا ذکر۔ فانطلقا، پس وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے سفینہ تھی، صحیح سالم کشتی میں، خرقہا تو اس کو خضر علیہ السلام نے توڑ دیا۔ سفینہ کہتے ہی اس کشتی کو ہیں جو بے عیب ہوتی ہے، ورنہ اس کو فل کہتے ہیں، فول کن فا لام کاف، تو خضر نے اس کو عیب دار کر دیا، توڑ دیا۔ قال اخرقتها لتغرق اہلها، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تو نے اس کو توڑ دیا ہے تاکہ تو اس کے مالکوں کو، اس کے اندر جو سوار ہیں، اس کے اہل کو غرق کر ڈالے۔ لقد جئت شیئا امرا، البتہ تحقیق تو نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے اور ایک بلند عہدے پر فائز تھے، ان کے یہ لائق تھا کہ وہ کسی کے مال کو نقصان ہوتا دیکھ کر اس کو روکتے، کیونکہ کسی کے مال کو نقصان میں ڈالنا اور اس کا نقصان کرنا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اپنی نبوت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ٹوک دیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ بے شک تو ہرگز طاقت نہیں رکھے گا میرے ساتھ صبر کرنے کی، یعنی میں نے یہی تو تمہیں کہا تھا کہ خاموشی سے دیکھتے جاؤ۔ لیکن اگر اس موقع پہ موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں بولتے تھے تو ان کی نبوت کی جو تعلیمات ہیں اس کے خلاف تھا کہ کسی کو کسی کا نقصان کرتے ہوئے دیکھ کر اگر نبی نہیں روکے گا تو کون روکے گا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی، قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تؤاخذنی، نہ پکڑ تو مجھے اس چیز کی وجہ سے نسیت جو میں بھول گیا، ولا ترہقنی اور نہ ڈال تو مجھے میرے معاملے کے بارے میں تنگی میں، یعنی میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں تو آپ مجھے یعنی نہ نکالیں اور سزا نہ دیں اس بات کی، تو آئندہ میں اس طرح نہیں کروں گا، میں بھول گیا۔ یعنی چاہے شاگرد کتنا ہی بلند مرتبہ کیوں نہ ہو، اپنی غلطی پر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے استاد سے معذرت کرے۔ فانطلقا، پس وہ دونوں چل پڑے، یعنی استاد کو بھی چاہیے کہ وہ شاگرد کی غلطی کو معاف کر دے۔ خضر علیہ السلام نے ان کو معاف کیا اور دونوں پھر چل پڑے۔ حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ جب وہ دونوں ملے ایک لڑکے کو، پس اس کو قتل کر ڈالا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تو نے قتل کر دیا ہے ایک جان کو، زکیۃً جو پاکیزہ تھی، یعنی بچہ تھا، بے گناہ تھا، بغیر نفس بغیر قتل کے، یعنی قاتل بھی نہیں تھا، پھر اس کو کیوں قتل کر ڈالا۔ لقد جئت شیئا نکرا، البتہ تحقیق تو نے کیا ہے بہت ہی برا کام۔ دراصل یہ معاملہ جو تھا یہ پہلے معاملے سے بھی بڑا تھا کہ پہلے تو کشتی توڑی تھی، چلیں وہ تو ایک بے جان چیز ہے، یہاں بندہ ہی قتل کر ڈالا، بچے کو ہی مار ڈالا اور اس کی گردن کو مروڑ کے اس کو قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے جرم پر خاموش نہ رہ سکے، پھر کہہ دیا اور اس کو کہہ دیا کہ یہ تو پہلے سے بھی برا کام ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا تجھے کہ بے شک تو ہرگز طاقت نہیں رکھے گا میرے ساتھ صبر کرنے کی، یعنی انہوں نے پھر وہی پہلی بات دہرا دی کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں تجھ سے سوال کروں گا کسی بھی چیز کے بارے میں اس کے بعد، فلا تصاحبنی، بس تو مجھے ساتھی نہ بنانا، قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق تو پہنچا ہے میری طرف سے عذر کو، یعنی میں نے جو پہلے معذرت کی تھی دوسری دفعہ سوال کرنے کی وجہ سے، ٹوکنے کی وجہ سے، وہ میری معذرت ختم ہو گئی، اور یعنی میں اس بات پر معذرت کرتا ہوں پھر۔ فانطلقا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور موقع مانگا تو انہوں نے موقع دے دیا، بس وہ دونوں چل پڑے۔
حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک بستی میں آئے تو انہوں نے کھانا طلب کیا اس کے رہنے والوں سے، تو انہوں نے انکار کر دیا اس بات سے ان یضیفوہما کہ وہ ان دونوں کی میزبانی کریں۔ فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، تو ان دونوں نے پایا اس میں ایک دیوار کو، یرید ان ینقض جو گرنے کے قریب تھی، یعنی گرنا ہی چاہتی تھی، فاقامہ اس کو خضر علیہ السلام نے کھڑا کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تو چاہتا تو ضرور لے لیتا اس پر مزدوری۔ تو یہاں انہوں نے اس بستی والوں سے کھانا طلب کیا، کیونکہ اس وقت خاندانوں کے یا بستیوں والوں سے معاہدے ہوتے تھے کہ ہمارے علاقے کا مسافر تمہارے علاقے سے گزرے گا تو تم اس کو کھانا دو گے اور رہائش بھی دو گے، کیونکہ ان دنوں میں ہوٹل وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو لمبے راستے، پیدل کے راستے اسی طرح راتیں گزاری جاتی تھیں۔ لیکن جب انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس بستی میں ایک دیوار ہے جو گرنے کے قریب ہے، تو انہوں نے اس کو کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر انہوں نے ہمارا حق نہیں دیا تو ہم نے ان کے ساتھ نیکی کیوں کی؟ تو یہاں یعنی کہ جو سوال کرنا تھا یہ وہ سوال نہیں ہے جس سے شریعت میں منع کیا گیا، بلکہ یہ ایک معاہدہ ہو چکا تھا اور اس معاہدے کے مطابق سوال کیا گیا تھا۔ لیکن بستی والوں نے جب اس سے انکار کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ آپ نے اس کی مزدوری کیوں نہیں دی، کیونکہ یہ لوگ اتنے بے حس ہیں کہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، تو پھر ہم ان کے ساتھ نیکی کیوں کر رہے ہیں۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ یہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔